حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو ہیں۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، جو عبادت ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے جو اللہ نے ہم پر حقوق لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں اس کی زندگی پہ رہ کر تو غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک دروازہ، توبہ کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے ہے، ہم پر کرم ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، سجدہ ریز ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ گار ہوتا ہے تو سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، وہ دو آنسو نکلتے ہیں نا جب سچے دل سے آنکھوں سے توبہ استغفار کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ حقوق اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ معاف کر دے، وہ چاہے پکڑ لے، یہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن حقوق العباد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندے کے ساتھ جو تعلقات، جو وقت گزارا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ہمسایوں کے ساتھ کیسا تعلق گزارا ہے، کیسے وقت گزار رہے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہوا ہے، ہم اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں گاہکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ کیا ہم فراڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم کاروبار میں دھوکہ اندازی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کھیل رہے ہیں، یا ان کا حق مار رہے ہیں، یا ہمسایوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ یہ حقوق العباد ہیں۔ اگر ہم نے بندوں پر احسان کیا، ان کے ساتھ اچھا عمل کر رہے ہیں، ان پر کوئی ایسا ان کا بھلا کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں بے شمار نیکی ہیں۔ پانی پلانے والی کوئی چیز لگا لی، جب تک پانی پی رہے ہیں ہمیں نیکی مل رہی ہیں۔ لوگوں کو ایسا ہم فائدہ دے دیا، جب تک وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے ہمیں نیکی مل رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کا حق مار دیں گے، کسی کے پیسے کھا لیں گے، اگر ہم سوچیں بھی ہم نے توبہ کر لی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، عبادتیں حج کر رہے ہیں، تو وہ جو حقوق العباد وہ بھی غلطیاں معاف ہوگی؟ نہ جی نہ، وہ نہیں معاف ہوگی۔ بندے کے ساتھ جو بندے نے تعلق کیا ہوگا وہ تب تک نہیں معاف ہوگا جب تک وہ بندہ خود تم کو معاف نہ کرے، تب تک نہیں معاف ہوگا۔ کسی کا بھی تم نے حق مارا ہے، کسی کے ساتھ تم نے گالی گلوچ کی ہے، کسی کو دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی توبہ کرنے سے۔ اس کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جسے تم نے زیادتی کی ہے۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب حقوق العباد کا وقت آئے گا، باری آئے گی، پھر بلایا جائے گا اس کے اوپر کتنے حقوق العباد ہے، اس بندے پہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی اسے تیرا حق مارا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ جس نے حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ تو اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہو، پھر اس کے گناہ جو ہوں گے نا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جس نے زیادتی کی ہوگی۔ یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد ایسے کبھی معاف نہیں ہوگے جب تک بندہ، ہاں تم فقط ان سے معافی مانگو جس نے زیادتی کی ہے، اگر کسی سے بدتمیزی کی ہے بھائی اس سے معذرت کر لو۔ بھائی ہم میں تو انا اتنی ہے، معذرت کرنے والی تو ہم میں چیز ہی نہیں ہے جی۔ ہم اتنی تکلیف دے دیں گے، بدتمیزی کر لیں گے، لوگوں سے فراڈ کر لیں گے، اگر کوئی کہہ دنا یار سے معذرت کر لو، جی ہم کیوں معذرت کریں، وہ ہم سے کریں۔ معذرت تو ہم میں ہے ہی نہیں نا، ہم نے معذرت کرنی ہی نہیں نا بھائی، اتنی انا میں ہم آگے، اتنی آکڑ میں آگے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، یہ حقوق العباد جو ہیں یہ معاف نہیں ہوتے، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھتے رہو، جتنے بھی تم روزے رکھتے رہو، جو بھی کرتے رہو، اگر تم نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی سے زیادتی بدتمیزی کی ہے، یہ قیامت والے دن اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ہاں اگر تم اس کا حق واپس دے دو، اسے معذرت کرو، جس کو تکلیف دی ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے توبہ اس سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو پھر تمہاری بچت ہی بچت ہے۔ تو حضرات محترم، حقوق العباد جو ہے اس کو ذرا دیکھ کر پورا کریں کہ بندے کے ساتھ کیسے تعلق ہے، بندے نے بندے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ہمسائے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ تمہارا کاروبار میں جو لین دین یا تمہارے گاہکوں کے ساتھ تم نے کیا کیا فراڈ کیا یا اچھا کیا، یہ سب کچھ ہے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد بھی ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔